بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، طلبہ عزیز، معزز حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، دو تین دن ہو گئے ہیں مجھ کو آپ کے مدرسے میں آئے ہوئے، نمازوں میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ جس محبت سے مجھ کو دیکھتے ہیں، میرے دل پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی آپ کے اس اخلاص کو، اس محبت کو قبول کر لے، اور آپ کو اور ہمیں جیسا کہ اس مدرسے میں، اس مسجد میں جمع کیا ہے، ایک جگہ کیا ہے، ایسے ہی اللہ اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی جنت میں بھی ایک جگہ جمع کر دے۔ میرے دوستو، مجھ کو اس کا افسوس ہے کہ میں آپ کی زبان بنگلہ زبان نہیں جانتا، اور میں آپ سے بنگلہ میں باتیں نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب آپ کے ملک میں آتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ بنگلہ سیکھ لوں، اور جب یہاں سے واپس جاتا ہوں تو دو چار روز میں بھول جاتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ویسٹ بنگال ہے، آسام ہے، لیکن ہمارے ملک میں لوگ اردو بولتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں جا کر ایسا محسوس نہیں ہوتا، ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری بات وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سرحد الگ ہو گئی ہے، ملک الگ ہو گیا ہے، آپ کی زبان الگ ہے۔ اس وجہ سے آپ کے ملک میں آ کے یہ احساس ہوتا ہے، بنگال میں جا کے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، تقریر تو کرنی تھی حسن کو، لیکن سعدی نے یہ کہا نہیں، تمہیں تقریر کرنی ہے۔ میرا ارادہ بھی نہیں تھا، میں تقریر کرتا بھی نہیں ہوں اور تقریر جانتا بھی نہیں ہوں۔ آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ہر جمعرات کو اپنی انجمن میں پروگرام کریں اور تقریر کی مشق کیا کریں، تاکہ زندگی میں آپ کے وہ کام آئے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، جن کے واسطے سے آج ہمارے پاس قرآن کریم ہے، حدیث شریف ہے، دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مسجدیں ہیں، مسجدوں کے میناریں ہیں، نماز جنازہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس کان میں اذان دینی ہے، کس کان میں اقامت کہنی ہے۔ یہ سارا کا سارا دین جو ہم تک پہنچا ہے، وہ علماء دیوبند کے واسطے سے پہنچا ہے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، وہ آپ کو جا کر ایک دو تین واسطے کے بعد دیوبند سے پڑھ کر آئے ہوں گے تو وہ یہاں پہنچا ہوگا۔ تو ہمارے اکابر کی جو خصوصیات تھیں،
اگر ان خصوصیات کو ہم پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ان کو اپنے جیون سے، اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو ہم کو کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ میرے دوستو، میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہمارے اکابر کی 3 خصوصیات تھیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ نمبر 1 خصوصیت اخلاص۔ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ بتاؤ۔ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کس حدیث سے کی ہے؟ نیت۔ ہم کیوں اس علم کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا بڑی پگڑی باندھنے کے لیے؟ کیا لمبا کرتا پہننے کے لیے؟ کیا بہترین تقریر کرنے کے لیے؟ کیا بہترین دعوتیں کھانے کے لیے؟ کیا لوگ ہمارے پیچھے 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 چلیں کہ بڑے حضرت ہیں، بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے مقرر ہیں، بڑے عالم ہیں؟ کیا ہم اس لیے کام کر رہے ہیں یہ؟ اگر ہمارا مقصد یہ ہے تو ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ میرے دوستو، میں کسی سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم تخصص فی الافتاء کر رہے ہیں، 2 سال کا کورس ہے۔ کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم تخصص فی الحدیث کر رہے ہیں۔ کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 مدرسوں کے شیخ الحدیث ہیں۔ کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم 9 مدرسوں کے شیخ الحدیث ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو حاصل کرنا تھا وہ ہم حاصل کر چکے۔ ہم کو جتنا علم چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ علم ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم نہ تو طالب علم ہیں، نہ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ فلاں ہم سے بڑا ہے، ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی زیادہ ہم بھی محنت کریں، کوشش کریں۔ نہیں آتا۔ بتائیے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ قرآن کریم میں اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرماتا ہے، حکم کر رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ حکم۔ حکم کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ آدیش، نردیش دے رہا ہے، آدیش دے رہا ہے۔ کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ کس کو؟ سید الانبیاء کو۔ کس کو؟ سارے نبیوں کے سردار کو۔ کس کو؟ جتنے نبیوں کو جتنے علوم دیے ہیں، تمام علوم، وہ سارے علوم ایک انسان کے اندر جمع کر دیے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ساری چیزیں ان کو عطا کر دی ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے علماء ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سب کو جو علم اللہ نے دیا ہے الگ 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 الگ، وہ تمام کا تمام علم ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کر دیا ہے۔ کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے کہ نہیں؟ سارے علوم، جو خصوصیات ایک نبی کی، اس نبی کی، اس نبی کی، اس نبی کی، اس نبی کی، ان تمام خصوصیات کا حامل
ان تمام خصوصیات کو ایک انسان میں اگر جمع کیا ہے تو وہ کون سا انسان ہے؟ کون سا انسان ہے؟ کسی سے براہ راست اللہ نے گفتگو کی ہے؟ بتاؤ، گفتگو سمجھ گئے؟ گفتگو کیا کہتے ہیں؟ کوتھا باتی۔ کسی سے کوتھا ماتھی کیا ہے اللہ نے؟ اپنے پاس بلا کے کیا ہے؟ کسی کو یہ اعزاز ملا ہے؟ کیا وہ معمولی انسان ہوگا؟ آپ سوچئے، سارے عالم کے جو انسان ہیں ان سب میں سب سے بڑا انسان، الیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی الواحد۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ساری دنیا کے جو علوم ہیں وہ کسی ایک انسان میں جمع کر دے۔ مشکل ہے؟ ناممکن ہے؟ میرے دوستو، اللہ حبیب اللہ، ہمارے آقا کا لقب کیا ہے؟ یہ حبیب اللہ کسی کو ملا ہے؟ خلیل اللہ تو ملا، حبیب اللہ نہیں ملا۔ مفسرین، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت کے دن اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کا اسٹیج ہوگا، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، سارے نبی ہوں گے، ان نبیوں کے امتی ہوں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، اور سب کے سب اللہ کے بائیں کو کیا کہتے ہیں؟ بائیں، بائیں سمجھ گئے؟ بامیں، بامیں کہتے ہیں نا۔ سب کے سب اللہ کے بائیں طرف ہوں گے، سارے نبی بھی بائیں طرف ہوں گے، ان کے سارے امتی بھی بائیں طرف ہوں گے۔ حبیب اللہ کا لقب صرف ہمارے آقا کو اللہ نے دیا ہے، اس کا نتیجہ اس دن یہ ہوگا کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اسٹیج پر تنہا دائیں طرف کھڑے ہوئے ہوں گے، تنہا دائیں طرف ہوں گے، اور آپ کے امتی ہم اور آپ سب کے سب دائیں طرف کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ۔ اور اس دن سارے نبی اور ان نبیوں کے سارے امتی افسوس کریں گے کہ ہم کو اللہ نے اگر پیدا کر دیا ہوتا تو آج ہمیں بھی یہ اعزاز ملتا کہ ہم دائیں طرف کھڑے ہوتے اللہ کے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا انسان، لیکن اللہ انہیں کیا حکم دیتا ہے قرآن میں؟ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے نبی کہیے، اے نبی کہیے، کیا کہیے؟ اے اللہ، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی نصیب کر، مجھ کو اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا، اور علم دے دے، اور علم دے دے، اور علم دے دے۔ اللہ کہتا ہے مستقل آپ ہم سے یہ دعا کرتے رہیے۔ مستقل کس کو کہہ رہا ہے؟ ہم کو نہیں کہہ رہا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کس کو مخاطب ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی آپ کہیے، اللہ سے مانگیے، کہیے کہ اے میرے خدا، اے میرے مالک، میرے علم میں اضافہ نصیب فرما، میرے علم میں زیادتی نصیب فرما۔ اتنے علوم کے بعد، اور ہم معمولی سی چیز ہمیں مل جاتی ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بہت بڑے مفتی ہو گئے، ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، ہم بہت بڑے محدث ہو گئے، ہم بہت بڑے خطیب ہو گئے، ہم بہت نیک اور صالح انسان ہو گئے، اب سب ہم سے چھوٹے ہو گئے۔ بتائیے یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے 6 سال جو مدرسے میں پڑھا بس یہ کافی ہے جنت میں جانے کے لیے؟ نہیں، پوری زندگی پوری زندگی پوری زندگی کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، سیکھتے رہو، محنت کرتے رہو، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو، قرآن کا
مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھو، پڑھو، کوشش کرو آگے بڑھنے کی۔ اگر انسان اپنے کو ہمیشہ طالب علم سمجھے گا تو کبھی بڑا بنے گا، کبھی اپنے کو بڑا محسوس کرے گا، کبھی یہ کہے گا مجھ سے ملاقات ہوئی ہے لوگوں کی، کبھی یہ کہے گا کہ میں 17 مدرسوں کا شیخ الحدیث ہوں، کبھی یہ کہے گا کہ 6 مہینے کے بعد میری تاریخ خالی ہے، 6 مہینے تک میری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جنت کا راستہ یہی ہے کہ مجھے پوری زندگی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کو اپنے کو کسی سے بڑا سمجھنا ہی نہیں ہے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ بات آتی ہے سمجھ میں؟ اللہ کا شکر، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھ کو اتنی محنت کرنے کی، حاصل کرنے کی تو نے مجھے توفیق دے دی، چلو اور محنت۔ ہمارے اکابر کی زندگی کیا تھی؟ کبھی انہوں نے اپنے کو بڑا سمجھا؟ بتاؤ۔ بہت ساری باتیں دل میں آ رہی ہیں، وقت نہیں ہے، مجھ کو جانا ہے، اور 4 بجے مجھ کو بارڈر پہ پہنچنا ہے، 7 کھیرا پھر انڈیا جانا ہے۔ کبھی بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آج ہندوستان میں چاہے خانقاہی نظام ہو، چاہے مدرسوں کا نظام ہو، چاہے یہ ہوتی ہیں نہیں، یہ جو وہ لے کے بیٹھتے ہیں مدارات، کیا کہتے ہیں، مدارات پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت اجمیری کی ہے، فلاں ہے، چاہے تبلیغی نظام ہو، چاہے حفظ کا ہو، چاہے ذکر اللہ کا ہو، جو بھی ہو، یہ سب کا سب جا کر ملتا ہے کس سے؟ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے خاص شاگرد، خاص ان کے مرید 2 ہیں۔ آج ہم دیوبندی کہلاتے ہیں یا بریلوی کہلاتے ہیں؟ بولو، کیا کہلاتے ہیں؟ بریلوی؟ پھر کیا کہتے ہیں ہمیں؟ دیوبندی۔ تو دیوبندی مسلک کا بانی کون ہے جانتے ہو؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔ اور ان مدرسوں کا بنانے والا اور مدرسوں کی بنیاد رکھنے والا اور مدرسوں کی فکر، اس کا بانی کون ہے؟ بولو، کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے انسان تھے۔ آج اس مدرسے کو آپ عالیہ کے ساتھ جوڑ دیجئے، کتنے سال زندہ رہے گا؟ کتنے سال زندہ رہے گا؟ 5 سال، 10 سال، ختم ہو جائے گا، پہلے سال سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس مدرسے کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 اصول لکھ دیے تھے، حصول ہشتگانہ۔ اگر اس کے مطابق چلیں گے روزانہ آگے بڑھے گا، آگے بڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ ایک یہاں سے طالب علم نکلے گا، دوسری جگہ مدرسہ بنائے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ اس کے بعد ایک اور نکلے گا، تیسری جگہ بنائے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ ساری دنیا میں مدرسے پھیل گئے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، صرف اس اصول پر جو حضرت مولانا محمد قاسم
نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنا دیے۔ کتنے اصول ہیں وہ؟ 8 اصول ہیں۔ جو اس سے ہٹا برباد، جو اس پر رہا کامیاب۔ کتنا بڑا انسان تھا، اور اگر کوئی آدمی پہچانتا نہیں تھا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، چینتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، تو کبھی بھی کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کرتا پاجامہ ٹوپی کچھ نہیں، نہ پگڑی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، ایک معمولی سا کرتا، یہاں تک کا، یہاں تک نہیں، یہاں تک نہیں، یہاں تک نہیں، یہاں تک کا کرتا، نیلے رنگ کا، ایک لنگی، امانت شاہ والی لنگی نہیں، موٹی، سامنے سے کھلی ہوئی، اور ایک بڑی چادر وہ کندھے پر، بڑی چادر، چادر سمجھ گئے، اور ایک لاٹھی یہاں تک کی، جب کھڑے ہوں تو یہاں تک لاٹھی ہاتھ میں، ایک گاؤں کا آدمی جیسے۔ وقت ختم ہو گیا میرا، پوری کروں بات یا ختم کروں؟ ایک واقعہ ہے، ترکی کے سلسلے میں چندہ ہو رہا تھا انڈیا میں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ ہے میرٹھ کے قریب خرجہ، خرجے میں اس وقت نواب صاحب تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت میرے گھر میں آ کر واز کہہ دیں گے تو میں 10,000 روپیہ چندہ دوں گا۔ اس زمانے میں 10,000 اس وقت کا 10 ملین، 10 ملین سے کم نہیں۔ کبھی حضرت کسی مالدار کے ہاں نہیں جاتے تھے۔ نواب صاحب نے کہا اگر حضرت میرے گھر میں آ جاتے ہیں تو میں 10 ملین روپیہ دوں گا چندے میں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آؤں گا۔ حضرت تشریف لے گئے۔ حضرت کے خدام، حضرت کے شاگرد سب ساتھ رہتے تھے، سب گئے۔ وہاں آپ نے تقریر کی۔ نواب صاحب کے ہاں بڑا گھر تھا، لوگ جمع تھے۔ عصر تک تقریر کی، عصر کے بعد تک تقریر جب ہوئی تو تقریر سے فارغ ہوئے تو بہت مسلمان جمع تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ حضرت کو ہم اپنے گھر لے جائیں گے، رات میں رکھیں گے۔ نواب صاحب نے کہا کہ حضرت یہاں رہیں گے، ہم مہمانی کریں گے۔ دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بات سمجھے؟ حضرت بہت خاموشی سے، ادھر لوگ جھگڑ رہے تھے، ایک دم مجمع سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلے، مغرب کا وقت ہو گیا۔ خرجے سے باہر ایک مسجد تھی، دیکھا مسجد ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، حضرت مسجد میں تشریف لے گئے۔ کون؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ ساری دنیا میں جتنے مدرسے ہیں ان کے بانی، آپ کے بھی بانی وہی ہیں۔ آپ کے ملک میں جتنے مدرسے چل رہے ہیں اس کے بانی وہی ہیں۔ ہندوستان میں جتنے مدرسے چل رہے ہیں سب کے بانی وہی ہیں۔ آج اگر آپ اس راستے سے ہٹ جائیں اور عالیہ کے ساتھ اپنا الحاق کر لیں، ختم۔ ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے ہر اسٹیٹ میں الگ الگ کیا کہتے ہیں اسے، بورڈ بنائے ہیں گورنمنٹ نے، پیسہ دیتی ہے۔ جو مدرسہ اس سے الحاق کر لیتا ہے 10 سال کے اندر اندر نام ختم ہو جاتا ہے، اور جو الحاق نہیں کرتا 100 سال ہو گئے چل رہا ہے۔ تو حضرت تشریف لے گئے مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے۔ اتفاق ایسا کہ امام صاحب نہیں تھے، لوگ جاہل، دیکھا ایک نیا آدمی آیا ہے۔ حضرت سے لوگوں نے کہا نماز پڑھا دو۔ حضرت نے فرمایا میں نماز نہیں پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھا دو، تم کیا الحمد شریف
اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھنا نہیں جانتے ہو؟ وہ لوگ حضرت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم الحم شریف نہیں جانتے ہو، تم قل اعوذ برب الفلق پڑھنا نہیں جانتے ہو، تم قل اعوذ برب الناس پڑھنا نہیں جانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں نماز پڑھانا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ اب اس سے کہا تم پڑھا دو، اس سے کہا تم پڑھا دو، اس سب نے کہا بھئی ہم نہیں پڑھا سکتے، امام صاحب ہیں نہیں۔ تو لوگوں نے پیچھے سے حضرت کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ چل میرے یار۔ چل میرے یار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ ساتھی سے کہیں گے کہ چل، یہ نہیں کہیں گے چلیے، چل چل، تو 2 رکعت بھی نہیں 3 رکعت بھی نہیں پڑھا سکتا، اتنا بھی پڑھا ہوا نہیں، چل۔ اور زبردستی حضرت کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کس کو؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو۔ اگر پگڑی ہوتی تو کوئی ایسا کہہ سکتا تھا؟ اگر لمبا کرتا ہوتا کوئی ایسا کہہ سکتا تھا؟ اگر شاندار خوشبو لگی ہوئی ہوتی تو کوئی ایسا کہہ سکتا تھا؟ حضرت کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ اتفاق ایسا کہ پہلی رکعت میں حضرت نے قل اعوذ برب الناس پڑھ دی۔ سمجھے بات کو؟ مغرب کی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ دی۔ اب نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا ہم تو یہ نہیں جانتے تھے، تو اتنا جاہل آدمی ہے۔ حضرت سے کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں جانتے تھے، تو اتنا جاہل آدمی ہے، تو نے ہماری نماز بھی الٹی کر دی۔ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ دی، تو اتنا جاہل ہے، تو نے ہماری نماز خراب کر دی۔ جب حضرت کو برا بھلا کہا انہوں نے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو نماز، مولوی یہ کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی، بات سمجھ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا چوری اور سینہ زوری، سمجھے بات کو؟ چوری اور سینہ زوری کی چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی تو نے ہماری الٹی کر دی، اور اب مولویوں پر الزام لگا رہا ہے، کہتا ہے نماز ہو گئی۔ ایسے سادے ہمارے لوگ، ہمارے اکابر۔ ہنگامہ ہو رہا تھا مسجد میں، حضرت کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ پھر رہے تھے، مسجد میں ہنگامہ ہوا تو دیکھا بھائی چلو کہیں یہاں حضرت ہوں، وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت تو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور حضرت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ان کا ارے خدا کے بندے یہی تو حضرت مولانا محمد قاسم ہیں۔ ان کا ارے یہی ہے مولانا محمد قاسم، ہم سے بڑی خطا ہو گئی، کوئی پاؤں پکڑ رہا ہے، کوئی معافی مانگ رہا۔ ایسے اپنے کو مٹا کے رکھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ مٹا دیا تھا۔ کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم کچھ ہیں، ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھا، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو ہم سے خدمت لے رہا ہے، اے اللہ تو مزید لے لے، مزید لے لے، مزید لے لے، مزید لے لے، ہمیں توفیق دے دے، خدمت کی توفیق دے دے۔ اخلاص، اگر اخلاص ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اخلاص نہیں ہے تو کامیابی ہوگی۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دینے کے بعد اللہ کیا حکم کرتا ہے؟ اے میرے نبی، اے میرے نبی کہیے کہ اے اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ نصیب کر دے۔ میرے دوستو، یہ جو یہ حدیث ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، لوگ بتلا دیتے ہیں طالب علموں کے لیے، پوری زندگی کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر عالم کے لیے ہے۔ پوری زندگی کوشش، پوری زندگی آدمی روزے رکھتا ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے پوری زندگی اس کوشش میں رہو کہ ہم جنت کا راستہ ہمیں مل جائے، جنت کا راستہ مل جائے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ پوری زندگی آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کبھی اپنے کو کامل نہ سمجھو، کبھی اپنے کو مکمل مت سمجھو۔
اگر سمجھو گے تو ناکامی ہاتھ آئے گی، کامیابی نہیں آئے گی۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ عمل کربین انشاءاللہ نہیں، کہو ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن وقت کہاں ہے؟ اب نماز بھی پڑھنی ہے اور ہمیں جانا بھی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد دیکھیے، نمبر 1، نمبر 2 استقامت۔ جب فیصلہ کر لیا کہ یہی صحیح ہے، کچھ بھی ہو گیا، پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے، بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے۔ اور تیسری چیز اتباع سنت۔ میں آپ سے اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتباع سنت بنگلہ دیش سے ختم ہو گئی ہے۔ نہ طلبہ میں اتباع سنت ہے، نہ اساتذہ میں اتباع سنت ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا نماز نہیں ہوئی؟ مستحبات کسی طالب علم کو پتہ نہیں، سنتیں بالکل اہتمام نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دونوں ہاتھوں سے نہیں پکڑیں گے تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ نمازیں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، تمام چیزوں میں دیکھ لیجئے اتباع سنت کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے کچھ پتہ نہیں، صبح کو کیسے اٹھنا کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں۔ ایسا ہندوستان میں نہیں ہے۔ کیا کامیاب انسان وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو نہ پکڑے؟ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن میفزائے بر مصطفیٰ، مپندار سعدی کے راہ صفا، تما رفت جز در پے مصطفیٰ۔ ماں بیمار ہے، نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ بیوی کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، نفلیں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تبلیغی جماعت میں چلے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی زندگی مبارک تھی؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ سعدی یہ نہ سمجھو کہ دین کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم اختیار کیے بغیر حاصل کر سکتے ہو، کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، قل، اے نبی آپ علی اعلان کہہ دیجئے، تحبون اللہ، اگر تم یہ تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ اللہ کی محبت میں۔ ہم نے ٹوپی کیوں اوڑھی ہے؟ اللہ کی محبت میں۔ ہم یہاں نماز کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی محبت میں۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں۔ اللہ نے ایک پیمانہ بنا دیا کہ دیکھو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اطاعت نہیں کہا، اتباع کہا۔ اس مدرسے میں جو مدرس 4 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام پڑھاتا ہے، وقت پر آتا ہے، وقت پر پڑھاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کا محتمم جو ہے وہ کیا اسے یہ کہے گا کہ تم کام پورا نہیں کر رہے ہو؟ کہے گا؟ کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ اتباع کر رہا ہے۔ 6 گھنٹے کا معاملہ ہے، 6 گھنٹے کا، اور ایک ہے وہ اطاعت کر رہا ہے، اور ایک ہے اتباع۔ اتباع کا مطلب یہ نقش قدم 24 گھنٹے
کھانا کیسے آپ کھاتے تھے؟ دسترخوان پر کیسے بیٹھتے تھے؟ ہاتھ کیسے دھوتے تھے؟ استنجا کیسے جاتے تھے؟ استنجے سے فارغ کیسے ہوتے تھے؟ وضو کیسے کرتے تھے؟ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے؟ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے؟ آج کوئی آدمی یہ بتلا دے کہ گھر میں گیا، ایک طرف بھات پک رہا ہے، ایک طرف سالن پک رہا ہے، کیا کبھی ہم نے یہ کیا کہ چلو بھات ہم پکا دیتے ہیں، سالن ہماری بیوی پکا دے؟ کیا کبھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بھئی میں لکڑیاں لے آتا ہوں، تم کھانا پکا رہے ہو، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ گھر کے ہر کام میں شریک رہتے تھے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی۔ ہمارا ہے معاملہ وہ۔ اللہ کہتا ہے کہ کہہ دو، اعلان کر دو کہ میری اتباع کرو، اگر میری جیسی زندگی گزارو گے تو کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور محبوب بنانے کے بعد یغفر لکم ذنوبکم۔ کیا مطلب؟ جنت میں جب گناہ نہیں ہے تو کہاں جائیں گے ہم؟ جب اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا ہے تو کیا اس دنیا میں ہمیں ذلیل کرے گا؟ اگر اللہ نے ہمیں محبوب بنا لیا ہے تو ہمیں ناکام کرے گا؟ اگر اللہ نے ہمیں محبوب بنا لیا ہے تو ہمارا چیلا ہمیں تکلیف پہنچائے گا؟ اگر اللہ نے ہمیں محبوب بنا لیا ہے تو کوئی آدمی ہمیں لاٹھی سے مارے گا؟ یحببکم اللہ، سارے گناہ معاف کر دے گا، محبوب بنا لے گا، کامیاب بامراد زندگی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اتباع کرو۔ میں بات خراب ہے لیکن مجھے معاف کریں، میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک آدمی کو نہیں دیکھتا کہ وہ ایسے بیٹھے، ایسے کر کے بیٹھتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے؟ ہنسو مت، بتاؤ کھایا ہے کبھی؟ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہاتھ دھوتے تھے گٹے تک کھانے سے پہلے، اور ہم بتاؤ ایسے دھوتے ہیں کہ نہیں؟ اتباع کا حکم ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ دیکھیے، اسکول ہے 10ویں کلاس کا، اگر گورنمنٹ اس کو سفلتا دے گی تو یہ کہے گی کہ 10ویں کلاس کے لیے کیا کہتے ہیں اسے، جو وہ وہ بنایا جاتا ہے جس میں بچے وہ کرتے ہیں، ہاں وہ بناتے ہیں نا، جس میں بے وقوف ہو تم تو، آج عقل ہی نہیں کام کرے گا۔ بھائی الگ بناتے ہیں جہاں طلبہ جا کے سیکھتے ہیں، لیب۔ 10ویں کلاس کی آپ کو اجازت ملے گی جب آپ کے پاس یہ لیب ہوگی، یہاں لیب ہوگی، اس میں آپ ٹریننگ لیں گے، اس میں ٹریننگ لیں گے، اس میں ٹریننگ لیں گے۔ 12ویں کے لیے ایسی لیب ہوگی، ایسی لیب ہوگی، ایسی لیب ہوگی۔ بی اے کے لیے یہ لیب ہوگی، ایم اے کے لیے یہ لیب ہوگی۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ ٹریننگ کے لیے آئے ہیں یہاں۔ اگر ابھی آپ نے اپنی عادت نہ ڈالی تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، یا ہوگی کامیابی؟ میرے دوستو، اتباع ہے، اطاعت نہیں ہے۔ اپنی پوری زندگی صبح و شام، رات و دن اللہ کے رسول صلی اللہ اور ہمارے اکابر جو تھے انہوں نے یہ کر کے دکھلایا، اپنے کو مٹا کے دکھلایا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، ان تمام لوگوں نے اپنے مٹا کر اور اس طرح سے زندگی گزار کر دکھلایا، اور لوگوں نے دیکھا اور عمل کیا اور کامیابی ہوئی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سارے عالم میں یہ مدرسے چل رہے ہیں اور دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا حرم شریف میں، ایک بہت لمبا چوڑا خان آیا اور مجھے دیکھ کر دور سے آیا اور یہاں سر رکھ کر اس نے رونا شروع کیا، روتا رہا، سب بھیگ گیا۔ میں یہ سمجھا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ جب اس کو ذرا سا سکون ہوا، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ اس نے کہا تم اسجد ہو، دیوبند سے آئے ہو، حضرت مدنی کے بیٹے ہو۔ میں نے کہا پھر آپ نے پہچانا کیسے؟ کہنے لگے میرے والد تمہارے والد کے شاگرد تھے، اور جو ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پڑھے ہیں احادیث میں، کتابوں میں، تمہارے والد کے حالات میرے والد جو بیان کرتے تھے بالکل وہی تھے جو صحابہ کے حالات تھے۔ آج تم کو میں نے دیکھا کہ تم ان کے بیٹے ہو، تو میں اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا، معاف کرنا، اور آنے کے بعد تمہارے پاؤں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ تو وہی ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ کا شکر ہے میرے والد تھے، جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، 17 سال یا 18 سال کی عمر تھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ 7 سال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں رہے تھے، اور سب سے زیادہ کتابیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کتابیں میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے۔ جب فارغ ہوئے شعبان میں، تو میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا ہجرت کرنے کا ہندوستان سے مدینہ منورہ۔ تو میرے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا، چلو۔ کہاں؟ ہمارے پیر، سب کے پیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کر پیدل روانہ ہوئے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت گنگو پہنچے، دونوں استاد اور شاگرد۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ فرمایا کہ مولوی حسین احمد ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے ہیں، اپنے والد کے ساتھ یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، انہیں بیعت کرنے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، فجر کی نماز کے بعد بیعت کر لیا۔ بیعت کرنے کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں کوئی سبق نہیں دوں گا، کوئی سبق نہیں، نہ 6 تسبیح، نہ کچھ نہیں دوں گا۔ ابا جی سے فرمایا کوئی، پھر کہا کہ ہمارے اور سب کے پیر سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہیں، تم جا رہے ہو مکہ مکرمہ، جا کے ان سے کہنا کہ رشید احمد نے بیعت کر لیا ہے، آپ سبق دیجئے۔ سمجھے بات کو؟ چلے گئے مکہ مکرمہ، پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت نے بیعت کر لیا ہے اور یہ فرمایا کہ آپ سبق دیں گے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے سبق دیا پاس انفاس کا پہلے دن، اور فرمایا کہ یہیں آ کر میرے پاس تم ذکر کیا کرو، روز آنا 2 مہینے تک حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ذکر کرتے تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا قافلہ۔ کس چیز پر؟ ہوائی جہاز میں، کار میں، گھوڑے پر نہیں، اونٹ پر۔ اونٹ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اونٹ جب چلتا ہے تو ایسے ایسے آدمی ہلتا ہے، ایسے ایسے۔ اس زمانے میں اونٹ پر جاتا تھا۔
ہمارے گھر کے سب لوگ، دادا دادی اور سارے لوگ، قافلہ جا رہا تھا، ابا جی بھی ایک اونٹ پر تھے۔ بدر سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، اصل میں قافلے رکتے تھے اس زمانے میں، اسٹیشن، تو اسٹیشن سب متعین تھے، تو ایک اسٹیشن تھا جس کا نام تھا قزیمہ۔ کیا نام تھا؟ قزیمہ۔ دوسرا اسٹیشن تھا اس کے بعد، اس کا نام تھا بدر۔ اچھا، دن میں تو سفر نہیں ہوتا تھا، دھوپ بہت تیز ہوتی تھی، رات میں سفر ہو رہا ہے۔ تو ابا جی، کیا اونٹ پر بیٹھ کے کوئی سو سکتا ہے؟ بتاؤ، اونٹ پر بیٹھ کے کوئی سوئے گا؟ بولو، اگر سوئے گا تو گر جائے گا۔ تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، قزیمہ سے بدر کی طرف قافلہ جا رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے کچھ سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، بین النوم والیقظہ۔ بات سمجھ رہے ہو؟ زیارت ہوئی، دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا، تو جیسے ہی دیکھا اپنی جگہ سے دوڑے، خواب میں دیکھ رہے ہیں، دوڑے، اور دوڑ کر جا کے اپنا سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھ دیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ دوڑ کر سر پاؤں میں رکھ دیا۔ پاؤں میں رکھا تو آقا نے ایسے ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کر ایسے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے فرمایا، بول کیا مانگتا ہے؟ کیا کہیں گے بنگلہ میں؟ بولو کی چاہو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بول کیا مانگتا ہے؟ اگر ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ جنت۔ اگر ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ فیکٹری۔ اگر ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ عزت۔ اگر ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ خوب بڑھیا تقریر کریں، خوب اولاد ہو، خوب عزت ہو، یہی مانگتے نا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، پہلی دفعہ زیارت ہوئی، کھڑا کیا اور فرمایا، بول کیا مانگتا ہے؟ تو ابا جی نے فرمایا، جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں وہ یاد ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں وہ یاد ہو جائیں، اور جو کتابیں نہیں پڑھی ہیں میرے اندر اتنی استعداد، اتنی طاقت آ جائے کہ میں ان کا مطالعہ کروں اور ان کو سمجھ لوں۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیا چیز مانگی؟ جو کتابیں پڑھ لی ہیں وہ یاد ہو جائیں، اور جو نہیں پڑھی ہیں استعداد پیدا ہو جائے کہ میں ان کو پڑھوں تو سمجھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا تجھ کو دیا۔ کیا کہیں گے بنگلہ میں؟ دے دلم، جا تجھ کو دیا۔ آنکھ کھل گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر دنیا ان کو مقصود ہوتی تو دنیا مانگتے، آخرت ہوتی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ نے کیا حکم کیا اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، دنیا کے سب سے بڑے عالم کو، کہ آپ علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے، مجھ سے زیادتی کی دعا کرتے رہیے۔ تو وہی چیز مانگی اور کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو میرے دوستو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ مقصد کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ کیا ہے مقصد؟ کس لیے علم حاصل کر رہے ہو؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ کیا دنیا لینا چاہتے ہو؟ شیوخ الحدیث بننا چاہتے ہو؟ مقرر بننا چاہتے ہو؟ یا اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو؟ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ کرو گے؟
اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو ہر طرح کی کامیابیاں عطا کر دے، اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے، اور اللہ ہمارے گھروں میں خیر اور برکتیں عطا کر دے، اللہ ہمارے بھائی اور بہنوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول کر لے، اور اللہ آمین نہیں کہتا ہے جب تک ہاتھ اٹھا کے نہ کرو، آمین ہی نہیں سمجھ میں آتا، بے وقوف، اور اللہ ہمارے آج کے یہاں حاضری کو قبول کر لے، اور اس مدرسے کو اور اس مدرسے کے چلانے والوں کو ہر طرح کے حسد اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اپنی حفاظت میں لے لے، اور اللہ اپنی مہربانی سے مولانا نصر اللہ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا اذان ہوگی، جلدی سے سنت پڑھو، جلدی نماز پڑھو، مجھے فوراً جانا ہے۔